ادب نامہ کے سلسلے میں ہم یہاں پر آج حاضر ہیں۔ ڈاکٹر اقبال فاقی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ علم و ادب میں اور تحقیق و تنقید میں ان کا بہت نام ہے۔ پاکستان بھر میں اور اردو دنیا میں بہت کم ایسے معتبر نام ہیں جو کہ تنقید کے حوالے سے بہت معتبر مانے جاتے ہیں، اور اس وقت تو بہت کم شخصیات ایسی رہ گئی ہیں جو کہ اس کام سے منسلک ہیں اور اس ادب سے ان کی اتنی سنجیدہ وابستگی ہے۔ اقبال فاقی صاحب ان ناقدین میں ہیں، ان نقادوں میں ہیں، ان مصنفوں میں ہیں جو کہ بند کمروں میں بیٹھ کر اپنا کام یکسوئی کے ساتھ کرنے کے عادی ہیں۔ انہیں نام و نمود کی بھی کبھی خواہش نہیں رہی، اور انہیں اس کی طرف بہت مشکل سے لانا پڑتا ہے۔ حلقوں میں یا ادبی محفلوں میں ان کا آنا جانا بہت کم ہوتا ہے، خاص طور پر انہیں کسی خاص پروگرام کے لیے بلایا جائے تو وہ تشریف لاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کی کتابیں بہت ساری ہیں۔ مانا کہ پھیلتے آفاق آپ کی مشہور و معروف کتاب ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تنقید کی طرف آنا کیوں ہوا، تخلیق کی طرف کیوں نہیں گئے؟ آپ نے بڑا خوبصورت سوال اٹھایا۔ میں نے ابتدا افسانے لکھنے سے شروع کی تھی۔ اچھا، شروع میں افسانے لکھتا تھا اور نئی قدریں حیدرآباد میں اور مختلف رسائل میں چھپتا رہا۔ پھر ساتھ ساتھ میں تنقید بھی لکھ رہا تھا اور تنقیدی مضامین بھی لکھ رہا تھا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ میری دوستی ہو گئی، اور اس دوستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں تنقید کی طرف نکل گیا، اور میرے مضامین جو ہیں وہ تنقیدی مضامین اوراق میں چھپنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے میرا مضمون جو چھپا وہ تھا اوراق میں 1974 میں چھپا، اوراق 1974، اور اس کا عنوان تھا ادبی اضافیت نئی معنویت۔ یہ مضمون جو تھا اس قدر اہم تھا اس زمانے کے حوالے سے کہ اب میں دیکھتا ہوں مابعد جدیدیت پر جو مضامین لکھے ہیں اور جو کتاب لکھی ہے، اب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے مابعد جدیدیت پر بیسیکلی اسی وقت لکھنا شروع کر دیا تھا 1974 میں، جب میں نے ادبی اضافیت نئی معنویت والا مضمون جو ہے وہ تحریر کیا تھا، اور اس کی بڑی تعریف ہوئی۔ آغا صاحب نے پسند کیا، اس کو شائع کیا، اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اقبال فاقی کوئی بہت پرانا شخص ہے جس کا یہ مضمون چھپا ہے۔ انور صدیق صاحب نے مجھے یہ بات بعد میں بتائی، تو لیکن وہ کہنے لگے آپ تو بہت ینگ آدمی ہیں۔ میں سمجھا کہ کسی بہت سینئر قسم کے ادیب ہیں۔ تو اس طرح کر کے میں پھر تنقید کے راستے پر چل نکلا، اور آغا صاحب کے ساتھ ان کی زیر نگرانی میں تنقیدی مضامین، فکری مضامین جو ہیں وہ اوراق میں میرے چھپتے رہے، اور مختلف موضوعات پر وہ مجھے اپنی جو ڈیبیٹ چلاتے تھے ان پر وہ مجھ سے لکھواتے بھی تھے۔ جب تک زندہ رہے میرا ان کے ساتھ تعلقات رہے، اور میرے بہت سارے مضمون جو اوراق میں چھپے تھے وہ مانا کہ پھیلتے آفاق میں موجود ہیں، اور یہ مضامین جو اوراق میں مختلف اوقات میں چھپے، اور بہت سے مضامین جو میرے سن 1990 سے آنورڈ جو میرے شائع ہوئے وہ ابھی تک کسی کتاب میں ان کو کتابی صورت میں شائع نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اداریے بھی تو شائع کیے تھے 35 سال۔ آغا صاحب نے مجھے کہنے لگے کہ آپ میرے اداریوں کو ایڈٹ کریں۔ ایڈٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایڈٹ تو نہیں کہا جاتا، تدوین کریں اور تعریف کریں اس کی، تو اس پر مقدمہ بھی لکھیں۔ تو میں نے تقریباً 40-50 صفحے کا مقدمہ جو ہے وہ لکھا، اور ان کے اداریوں کو یکجا کیا، اور وہ مقدمہ جو تھا وہ بڑا کنٹروورشل بھی تھا اور بڑا امپورٹنٹ بھی تھا۔ آغا صاحب نے اسے پسند بھی کیا، اور بعض لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی۔ ٹھیک ہے، تو پسند و ناپسند کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سلسلہ جو تھا وہ بہرحال
وہ بھی میری ایک آغا صاحب کے ساتھ ایک صرف دوستی کا مظہر نہیں تھا، بلکہ ان کے ساتھ میرا جو فکری اور علمی تعلق تھا، اس حوالے سے میں نے وہ کام کیا، اور میں آج بھی اس کام کے اوپر فخر محسوس کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کی تحریر میں ایک فکشن کا ٹچ ہے، جسے پڑھنے والا اتنی ادب قسم کی جو آپ کی تحریریں ہوتی ہیں، جو فکر و فلسفہ سے مزین ہوتی ہیں، آپ ظاہر ہے آپ نے تنقید ہی ایسی لکھی ہے، وہ خشک موضوعات ہیں، لیکن وہ اتنے جاذب ہیں، ان پڑھنے میں اتنا دشواری نہیں ہوتی اور آدمی پڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ افسانے کا ہی آپ سے اس کے جو تعلق تھا اس کی وجہ سے یہ یہ میں نے جیسے پہلے بتایا، میں کالج میگزین کا ایڈیٹر تھا جی، تو کالج میگزین کے ایڈیٹر کے طور پر میں نے جب انٹرمیڈیٹ میں ہی لکھنا شروع کر دیا تھا میں نے، تو افسانے میرے چھپتے رہے وہاں پہ بھی، بطور ایڈیٹر بھی اور بطور قاری بھی وہاں پہ چھپتے رہے۔ اس کے بعد میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ نئی قدریں حیدرآباد میں بھی میرے افسانے چھپے، تو میرا ایک قدرتی طور پر فکشن کے ساتھ ایک ریلیشن ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ابھی میں نے کوئی تقریباً 8 مضامین تستیر میں اور لاء میں میرے ناول پر چھپے آج کل، اور ایک میں ابھی ان دنوں لکھ رہا ہوں اختر رضا سلیمی کے ناول جاگے ہے خواب میں، اس پر لکھ رہا ہوں۔ تو میرا یہ ہوتا ہے کہ جب تک مجھے محسوس نہ ہو کہ میں نے خوبصورتی سے لکھا ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں لکھتا۔ جب تک مجھے یہ محسوس نہ ہو کہ زبان خوبصورت ہے، کمیونیکیٹ کر رہا ہوں میں، اور مجھے خود احساس نہ ہو کہ ایک جاذبیت آئی ہے میری تحریر میں۔ اگر میری تحریر میں جاذبیت اور کشش نہیں ہے اور کوئی معنی کا فقدان ہے تو پھر میں لکھتا ہی نہیں، پھر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو خوبصورتی ایسٹیٹکس جو ہے وہ میرے لیے میری تحریر کا بنیادی جز ہوتی ہے۔ اگر میں صرف تنقید لکھنے کے حوالے سے کچھ تنقید لکھتا چلا جاؤں اور اسے پڑھے کوئی نہ، تو اس کا کیا فائدہ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اردو افسانہ ایک آپ کی کتاب ہے، فن، ہنر اور مستثنی تجربے، اور یہ ایک منشیات صاحب پر آپ نے ایک منتخب افسانوں پر کام کیا تھا، اس پہ بڑا آپ کا اہم مقالہ ہے منشیات کے حوالے سے۔ تو افسانے سے آپ کی رغبت اتنی زیادہ ہے، یا آپ شعر و شاعری پر اور نظم پر بھی آپ کے مضامین؟ میں نے افسانے پر زیادہ لکھا ہے، شعر و شاعری پر کم لکھا ہے۔ اصل میں یہ ہوا کہ میرا جو ایم اے کا تھیسس تھا پنجاب یونیورسٹی میں جب پڑھ رہا تھا، اس کا عنوان تھا اردو نظم میں 1947 کے بعد وجودی رجحانات۔ یہ اس کا میرے تھیسس کا عنوان تھا۔ تو نظم کے بارے میں نے اس کے وجودی رجحانات کے حوالے سے میں نے اس عہد کے سارے شاعروں کے بارے میں، جس میں افتخار جالب بھی شامل تھا، انیس ناگی بھی شامل تھا، اور زاہد ڈار بھی شامل تھا، اور منیر نیازی بھی شامل تھا، یہ سارے لوگ جو تھے ان پہ میں نے لکھا تھا۔ تو اس کے بعد بھی میں چند مضامین لکھے، لیکن مین چونکہ میرا جو رجحان تھا وہ بنیادی طور پر افسانے کی طرف تھا، کیونکہ میں نے شروع جو اپنا آغاز کیا تھا وہ افسانے سے کیا تھا۔ تو افسانہ ایک میری جیسے کہتے ہیں نا روح کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک خوبصورتی، افسانے کی جو خوبصورتی ہے وہ میری روح کا حصہ ہے۔ تو منشیات مجھے اسی لیے پسند تھا کہ وہ ایک فطری قسم کا افسانہ نگار اور کہانی کہنے والا آدمی تھا۔ وہ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے میں نے جو ہے ان کے افسانوں کا انتخاب کیا اور انتخاب کر کے ان کے بارے میں لکھا۔ اور اتنا خوبصورت وہ مقدمہ تھا کہ اب بھی پچھلے دنوں ایک تقریب میں فتح محمد ملک صاحب نے یہ کہا کہ اقبال آفاقی نے منشیات پر جو کچھ لکھا ہے اس کے مقابلے میں کوئی نہیں لکھ سکا۔ واہ واہ! ایک آدھ بات، منشیات کی کوئی خاصیت جو ان کے افسانوں کی ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا خاص اس کی بات؟ منشیات کی خاصیت یہ تھی
کہ منشیات زندگی کے ارد گرد کے معاملات کو منشیات اپنے گرفت میں لینے کی کوشش کرتا، لیکن جب وہ گرفت میں لے لیتا تھا تو ان کو زندہ کر دیتا تھا، اینیمیشن کر دیتا تھا، اینیمیٹ کرتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ آپ کے دل کے قریب، وہ سارے واقعات دل کے قریب ہیں۔ وہ اس کے واقعات یہ نہیں ہوتا تھا کہ منشیات نے لکھا اور محسوس، پڑھنے والے نے محسوس کیا کہ کہیں دوسری دنیا میں کوئی واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ کہیں ڈسٹنٹ کوئی زمانے کی چیزیں ہیں، یا جو ہمارے عہد کی چیزیں نہیں ہیں، یا ہمارے ارد گرد کی چیزیں نہیں ہیں۔ منشیات اپنے عہد، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول، اپنے لوکیل، اپنی مقامیت کے ساتھ افسانے لکھتا تھا۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب 1972 میں آپ کو لیکچرشپ کی آفر ہوئی تھی جو آپ نے کیا، اور H8 میں آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ اسی زمانے میں حلقہ باب ذوق کی بھی بنیاد رکھی گئی، اسلام آباد میں حلقہ باب ذوق کی، تو وہ زمانہ اور وہ کیسا آپ کو اس کے بارے میں؟ بہت خوبصورت زمانہ تھا۔ منشیات نے مجھے فون کیا، میں جب اسلام آباد آیا تو منشیات کو پتہ چلا کہ اقبال آقا کی اسلام آباد میں آ گیا، تو مجھے منشیات نے فون کیا، کہنے لگے کہ آفاقی صاحب حلقے کا اجلاس ہوتا ہے۔ اس زمانے میں مجھے اب یاد نہیں رہا کہ وہ جمعرات کو ہوتا تھا یا جمعے کو ہوتا تھا، تو میں نے پھر حلقے پہ جانا شروع کر دیا۔ منشیات صاحب سے دوستی بھی شروع ہو گئی، اور پھر میرا اور ان کا گھر بھی قریب تھا، تو ہم صبح شام ملتے بھی تھے، شام کو واک کرنے کے لیے بھی نکلتے تھے۔ تو اس زمانے میں وہ حلقہ بڑا بھرپور اجلاس کرتا تھا، اہم لوگ ہوا کرتے تھے، اور اس میں بڑے لکھنے والے اس میں شامل ہوتے تھے۔ اس زمانے میں نے دیکھا ہے کہ قدرت اللہ شہاب بھی آئے، اور مفتی صاحب بھی آتے تھے، اور رشید امجد اور مدر اسلام، تو یہ اس زمانے میں میرے ہم عمر تھے، اس زمانے میں ساتھ ہی تھے۔ تو بہت سارے لوگ وہاں پہ ایک ہجوم ہوتا تھا، اور پڑھے لکھوں کا اور ادیبوں کا اور شاعروں کا وہاں پہ اجلاس ہوتا تھا، اور ایک بھرپور قسم کی ڈسکشن ہوتی تھی، اور وہ ڈسکشن اس قسم کی بحث ہوتی تھی، اس قسم کی ڈسکشن ہوتی تھی کہ انسان سیٹیٹڈ فیل کر کے ایک سیراب ہو کر نکلتا تھا، وہاں سیراب ہو کر نکلتا تھا۔ کیا اتنی خوبصورت لوگ اور اعلیٰ درجے کے لوگوں کی ماہیت، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی باتیں خوب سننا اور وہاں بات کرنا ایک بڑا اعزاز کی بات تھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے تنقید کے میدان جو ہیں اس میں مابعد جدیدیت پر 2 کتابیں آپ نے لکھی، تو مابعد جدیدیت کے ساتھ آپ کی کوئی خاص ایفیلیشن ہے، کوئی خاص اس پر آپ نے اتنا زیادہ کام کیا؟ مابعد جدیدیت، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ میرا جو پہلا مضمون تھا ادبی اضافیت والا، ادبی اضافیت نئی مانویت، وہ اس میں میرا جو لوگ مجھے پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میرا رجحان جو تھا وہ ایک مخصوص قسم کی مانویت کی طرف تھا، ایک نشو و نما اس طریقے سے ہوئی ہے کہ میں گرینڈ نیریٹو کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، کسی بڑے دعوے کو میں تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بڑے دعوے جو ہیں، مثلا بڑے دعووں میں مارکسزم کا دعویٰ تھا، تو یہ بڑے دعووں کی جو قبولیت ہے یہ ہمارے یہاں عام طور پر موجود ہے، تو میں ان چیزوں کو میں چیزیں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، انسانوں کی کہی ہوئی چیزیں ہیں، اور انسانی سطح پر ہی ہیں، ان کی کوئی ماورائی حیثیت، کوئی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تغیر ہو رہا ہے، اور تغیر جو ہے وہ ایبسولوٹ قسم کی باتیں کرنا جو ہے اس متغیر دنیا میں، جس میں تغیر ہر لمحہ تغیر کی زد پر ہے، ایبسولوٹ باتیں کرنا ایک نہایت ہی ایک میرے نزدیک ایک فضول ایکٹیویٹی ہے۔ تو ان باتوں کو پیش نظر میں نے مابعد جدیدیت پر یہ پہلی کتاب جو ہے وہ تحریر کی، فلسفہ اور تاریخ کے تناظر میں، اور اس کے بعد پھر میں نے مابعد جدیدیت کی یہ اصطلاحات کی
کا میں نے لکھا، اس پر ان کی تشریح لکھی، توضیحات لکھی، تعبیرات لکھی اور اسے پسند کیا گیا. یہ اب اس وقت تقریباً اس کا دوسرا ایڈیشن ہے، تو 2000 سے کتاب چھپی ہے. تو اتنی کتاب بکی ہے یہ کتاب بھی، اچھا، کہ یہ اس کا بھی دوسرا ایڈیشن ہے یہ. بالکل. تو یہ کتابیں لوگ مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کتابیں کہاں ہیں، آپ کی باقی کتابیں کہاں سے ملیں گی. تو مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایک کتاب اس پائے کی کتاب لکھ لی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم بات ہے کہ جہاں آپ نے اتنی ماڈرن تھیوریز پر بات کی ہے اور عصر حاضر پر بات کی ہے، وہاں آپ نے تہذیب اسلامی کے حوالے سے ابن عربی کے نظریات پر بھی پس جدیدیت کے تناظر میں بہت کچھ لکھا ہے. یہ اس حوالے سے تمام انسانوں کے اندر میرے جیسا شخص جو چیزوں کو عام طور پر تنقیدی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس طریقے سے لیتا ہے کہ وہ نارمل انداز میں ایبسولوٹ اسٹیٹمنٹس کو نہیں مانتا، کسی ایبسولوٹ کو نہیں مانتا. میں نے میرے اندر ایک یہ کنٹراڈکشن ہے، یہ تضاد ہے کہ میں بنیادی طور پر تصوف کی طرف ایک میرا رجحان ہے. ٹھیک ہے، تصوف میں اسی لیے میں زندگی میں کوئی زیادہ نمود و نمائش کا قائل نہیں ہے. نمود و نمائش میرے اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو صوفیاء کے ساتھ میری ایک ریلیشن، ایک تعلق رابطہ ہے. رابطے اس حوالے سے ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ بھی قادری سلسلے سے بیعت تھے اور صوفیاء کا کلام پڑھتے تھے بڑے محبت کے ساتھ اور بڑے یعنی ایک ترنم کے ساتھ. بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی. ٹھیک ہے. تو میاں محمد صاحب، بلے شاہ، یہ سارے لوگ جو تھے، سلطان باہو، یہ ان کو بہت پسند تھے اور ان کا کلام وہ پڑھتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ایک بچپن سے میرے اندر جو ہے وہ بھی رجحان موجود ہے. تو میں نے یہ کتاب لکھی. ایک دوسری بات یہ کہ ابن عربی صرف صوفی نہیں ہے، وہ تھیوسوفسٹ ہے. بہت بڑا عالم. ٹھیک ہے. بہت بڑا کمال کا فلسفی، اب اسلامی فلسفی، یہ وہ فلسفے کا وہ جو یونانی فلسفے کے حوالے سے جو فلسفہ ہے اس کے حوالے سے نہیں. تو اتنا پڑھا لکھا آدمی مسلم دنیا میں، خاص طور پر تصوف کی دنیا میں کوئی شخص نہیں. تو یہ ابن عربی مجھے ہمیشہ سے ابن عربی کی عظمت کا احساس رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہمارے مسائل جو ہیں، آج کے مسائل جو ہیں جو مسلمانوں کے ہاں موجود ہیں، انٹالرنس ہے. فار ایگزامپل یہاں انٹالرنٹ سوسائٹی میں جس میں ہم زندہ ہیں، ہم برداشت نہیں کرتے، لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کی بات سننا گوارا نہیں کرتے. تو ابن عربی جیسے لوگوں کو صوفیاء کے کلام کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ ٹالرنس جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہ کہ یہ زمین کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، اب سارے صوفیاء، کمال کی بات یہ ہے کہ خانہ بدوشیت کی بات کرتے ہیں اور خانہ بدوشیت پوسٹ ماڈرنزم میں موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ ایسا یہ وہ خانہ بدوشیت جو ہے وہ ایک پوسٹ ماڈرنسٹ ٹرینڈ ہے کہ کسی ایک خاص جگہ پہ مت رہو، چلتے پھرتے رہو. تو صوفیاء بھی چلتے پھرتے تھے. ڈاکٹر صاحب لیکن یہ جو ہمارے سیکولر اور روشن خیال لوگ ہیں وہ ابن خلدون کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت ابن عربی کے. کس کو دیتے ہیں؟ ابن عربی کی جگہ پر زیادہ اہمیت ابن خلدون کو دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مغرب نے ابن خلدون کو نہیں. ابن خلدون کی حیثیت جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ابن خلدون نے تاریخ میں، فلسفہ تاریخ میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. ٹھیک ہے.
یہ ابن خلدون صوفی نہیں تھا. سیکولر جو ذہن ہے اس کی تشکیل، سیکولر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لادینیت، ٹھیک ہے، یہ پہلے مان لینا چاہیے کہ سیکولر سے مراد لادینیت نہیں ہے. مغرب میں سیکولر سے مراد یہ تھا کہ علوم جو ہیں وہ ان کو مذہب سے ہٹ کر پڑھنا چاہیے. اس پہ ڈومیننس، مذہب کی ڈومیننس نہیں ہونی چاہیے، غلبہ نہیں ہونا چاہیے. اور سیکولر سے مراد یہ ہے کہ آپ چیزوں کو، ہر چیز کو مذہب کے پیمانے پر مت ناپیں. ٹھیک ہے. صوفیاء بھی ہر چیز کو مذہب کے پیمانے پر مولوی کی طرح نہیں ناپتے. ٹھیک ہے. ایسے ہی صوفیاء کا یہ کمال ہے کہ ان کے یارڈ سٹک سے، ان کے پیمانے میں چیزیں جو ہیں وہ سیکولر زیادہ ہیں. وہ مولوی کی طرح بیٹھ کے پیمائش نہیں کرتے کہ یہ شریعت کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے. جی ہاں بالکل. تو اسی طرح ابن عربی جو تھے وہ انہوں نے فصوص الحکم لکھی، اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ لکھی. ٹھیک ہے. تو یہ ان سب کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ ایک کثرتیت کے قائل ہیں، پلورلزم کے قائل ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پلورلزم کے قائل ہونے کی وجہ سے، اس سیکولر رویے کی وجہ سے، اس خانہ بدوشیت کے تصور کی وجہ سے، اور اس میں صوفی کے ہاں جو ہے، ایک تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فرد اہم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صوفی کے زمانہ حال میں زندہ ہوتا ہے. وہ ماضی میں زندہ نہیں ہوتا، فیوچر میں زندہ نہیں ہوتا، اس کا مستقبل میں زندہ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ حال کے زمانے کو، حال کو بہتر کرو. ٹھیک ہے. اور ہمارا بھی آج کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے حال کو بہتر کرو. ٹھیک ہے. حال کو بہتر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ بات جو ہے ابھی تک پاکستان کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ حال کو بہتر کرنا چاہیے. یہ مستقبل کی طرف بھاگتے ہیں یا ماضی کی طرف بھاگتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہیں سے ایک سوال کو پیدا ہوتا ہے. اقبال کے حوالے سے کچھ گفتگو میں چاہتا ہوں کہ ابن عربی کو انہوں نے بھی بہت آن کیا، اور مولانا روم کو بہت کیا، اور اسلامی صوفیہ کو بہت کیا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ مغربیت کی بھی بات کرتے ہیں، روشن خیالی کی بات بھی کرتے ہیں. تو اقبال کے ہاں یہ کنفیوژن آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے ان کی علامہ صاحب فکر میں؟ ہاں جی. علامہ صاحب جو تھے وہ، ان کا ابن عربی کے ساتھ ایک ان کی وحدت الوجود کے نظریے کے حوالے سے ان کا اختلاف تھا. ٹھیک ہے. اور اس پر تنقید بھی کی انہوں نے، اور ایک خاص عرصے تک اس پر تنقید کرتے رہے. لیکن اس کے بعد لوگ کہتے ہیں، یعنی اہل علم کا خیال ہے کہ علامہ صاحب وہ خود بھی وحدت الوجودی بن گئے. اچھا. ہاں ٹھیک ہے. ان کی عمر کے اختتام پر وہ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے ابن عربی کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ وہ تصوف آخر میں تصوف کی طرف پوری طرح مائل ہو گئے. اچھا. اب وہ تصوف، وہ جو آدمی جو خودی کی بات کرتا تھا، وہ آدمی جو ماڈرنزم کی بات کرتا تھا، وہ آدمی جو جدوجہد کی بات کرتا تھا، عالم اسلام کے ابھار کی بات کرتا تھا، لوگوں کو آگے بڑھنے کی بات کرتا تھا، وہ اس کے اندر ایک صوفیانہ کیفیت کا در آنا، یہ اس بات کی اس کا ثبوت تھا کہ وہ صوفیاء کے جو منابع تھے اور صوفیاء کے جو وہ قریب ہو رہے تھے. اور آخری ان میں تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے وہ روتے بھی تھے. اور ان کو بعض لوگ کہتے ہیں ان کو ریلیجس ایکسپیرینس بھی ہوا. ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ریلیجس ایکسپیرینس بھی ہوا. تو مختلف قسم کی توجیہات ہیں ان کے بارے میں. لیکن علامہ صاحب کی جو یہ بات طے ہے کہ ابن عربی کے ساتھ جو ایک مخاصمت یا ایک ان کی مخالفت تھی، وہ آخری عمر میں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر نہ ہونے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بھارت اور پاکستان کی اردو حلقے ہیں، ان میں کہا جاتا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ
بھارت کا جو تنقیدی ویژن ہے، تحقیقی ویژن ہے وہاں کی اردو دنیا کا، وہ ہمارے ہاں کی تخلیقی دنیا سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ کا محسوس کرتے ہیں وہاں پر بڑے بڑے ناقدین پیدا ہوئے؟ ویسے تو پاکستان میں بھی بہت سے ہیں، آپ کس سے انسپائر ہوئے ہیں؟ اس سے بھی ذرا تھوڑا سا دیکھیں، میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ وہاں پہ ان کا تنقیدی ویژن جو ہے وہ بہتر ہے. یہاں پہ وزیر اعلیٰ جیسا بڑا آدمی تھا، وزیر اعلیٰ نے بہترین تنقید لکھی، فتح محمد ملک نے بہترین تنقید لکھی، مختلف لوگ جو ہیں وہ تنقید لکھتے رہے، میں بھی تنقید لکھ رہا ہوں. اب مختلف ڈائمینشنز میں کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے اردو افسانہ پنجابیوں نے بہترین لکھا، جی ٹھیک ہے، پنجابیوں نے افسانہ بہترین لکھا، ٹھیک ہے، منٹو کا نام لے لیں، بیدی کا نام لے لیں، کرشن چندر کا نام لے لیں، اور اس طرح کر کے اور بہت سے فرحمد ندیم قاسمی ہیں. یہ سارے کے سارے جو تھے پنجابی تھے، اور پنجابیوں کا نام بہت بڑا نام ہے. تو یہ ممکن ہے کہ اپنے اپنے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہوں، اور کام موجود لوگ جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اور جہاں تک تنقید کا مسئلہ ہے، تنقید وہاں پہ بھی لکھی جا رہی ہے، یہاں پہ بھی لکھی جا رہی ہے. وہاں پہ بھی اب جو فکری موضوعات ہے وہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے. تو اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ بنیادی طور پر تعصب کو پھیلانے والی باتیں ہیں. جی، میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اپنی لائف کے حوالے سے، کوئی اپنی بچپن کے حوالے سے بتائیے، اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں. آپ کے والد صاحب جو تھے وہ کیا انہیں بھی لکھنے پڑھنے کا شوق تھا؟ شروع میں بات ہوئی تھی جی، تو میں نے بتایا تھا کہ میرے والد صاحب تصوف کی طرف مائل تھے، صوفیہ کا کلام پڑھتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے. لیکن یہ ہوا کہ میرا ان کے ساتھ جو تھا تعلق وہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہا. ٹھیک ہے، میں دوسری کلاس میں پڑھتا تھا جب وہ فوت ہو گئے. اچھا. تو ان کی وفات کے بعد پھر میں جو ہے وہ والدہ نے ہی مجھے پالا. ٹھیک ہے، تو اپنی والدہ کے زیر اثر میں زیادہ رہا. تو میرے بارے میں بھی ان کا خیال تھا. میرا نام اقبال انہوں نے اسی لیے رکھا کہ یہ اقبال کی طرح یہ علم و فضل اس میں آئے گا، علم و فضل کی علامت بنے گا، اور یہ ان کا خیال یہ تھا. تو میں بچپن میں والد صاحب کی وفات کے نتیجے میں ایک فطری طور پر بچہ جو ہے وہ اندر کی طرف جھک جاتا، اپنے اندر کی طرف جھک جاتا ہے. جی، وہ بچے جن کے والد زندہ ہوتے ہیں وہ آؤٹر ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں، باہر کی بیرون جہت ہوتے ہیں. جو جن کے والد جو ہے یا والدہ بچپن میں فوت ہو جائے وہ اندرون جہت ہو جاتے ہیں. یہ ایک فطری بات ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے بہت ساری کہانیاں پڑھنی شروع کر دی. ٹھیک ہے، تیسری چوتھی جماعت میں، پانچویں جماعت میں، چھٹی جماعت میں وہ اتنی کتابیں تھی میری کہ میں نے اپنی لائبریری بنا لی، چلڈرن لائبریری اس کا نام رکھا. ٹھیک ہے، تو میرے پاس کوئی 200-300 کتابیں، رسالے اور کہانیوں کی کتابیں اور یہ وہ. تو وہ میں ان کتابوں کو پڑھتا تھا، اور وہ میری بچپن کا بہت بڑا وہ ساتھی تھی کتابیں. اور میرے وہ جو بڑے آئیڈیلز تھے وہ بھی انہی دنوں بنے. وہ ہیرو کا جو کانسیپٹ تھا میرے اندر وہ بھی انہی دنوں بنا. تو وہ میرے اندر جو ہے وہ بڑے انسان کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی انہی دنوں بنا. اور پھر میں نے انہی دنوں کی بات ہے کہ میں نے کسی اور جگہ بھی ذکر کیا تھا کہ میرا کرشن چندر کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوا. کرشن چندر کی کتاب تھی چڑیوں کی الف لیلا. ٹھیک ہے، اس زمانے میں چھپ رہی تھی کسی رسالے میں، پتہ نہیں لیل و نہار میں چھپ رہی تھی یا تعلیم و تربیت میں چھپ رہی تھی، مجھے اب نام یاد نہیں. تو میں نے وہ مسلسل اس کی قسطیں پڑھی. تو وہ کرشن چندر کا نام میرے اندر بیٹھ گیا. جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو پھر کرشن چندر کے افسانے میں نے پڑھنے شروع کیے. کرشن چندر کی جو انسانیت دوستی ہے اس نے مجھے بڑا مار کیا، متاثر کیا.
ڈاکٹر صاحب آپ نے پڑھایا بھی، ایک زمانے تک پڑھایا آپ نے، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس آئے ہوں گے، بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے، بڑے بڑے نامور لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، ان میں لوگوں نے نام پیدا کیا ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسپیرئنس آپ کو کیسا اس دوران؟ یہ جو پڑھانے کا ایکسپیرئنس ہے یہ ہر روز نیا ہوتا ہے۔ اچھا، کہ اس کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے، کلاس میں ہر روز ایک نئی شان ابھرتی ہے، نیا انداز، نئی انٹرپریٹیشن، نئی معلومیت، نئی خوبصورتی کلاس میں۔ تو ہر روز جب آپ کلاس میں جاتے ہیں نا تو ایک نئی فرق کے ساتھ جاتے ہیں اور ایک نئی فرق لے کے آتے ہیں۔ وہ لوگ جو کلاس روم کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، ان کے لیے کلاس روم تجربہ نہیں ہوتی، وہ ایک مکینیکل قسم کی ذمہ داری ہوتی ہے جو پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ جو استاد جو ہے وہ ایک تخلیقی سطح پر پڑھا رہا ہوتا ہے اور کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تمام کمیونیکیشن بنیادی طور پر تخلیقی عمل ہے، تمام کمیونیکیشن تخلیقی عمل ہے، اور اگر تخلیقی عمل نہیں ہے تو وہ میکینیکی عمل ہے، اور میکانیکی عمل جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک بے فائدہ قسم کا عمل ہوتا ہے۔ 1987 میں آپ پی ایچ ڈی کے سلسلے میں لندن بھی گئے، اور کتنے سال وہاں آپ کا قیام رہا؟ میں انگلینڈ میں کوئی تقریباً 4 سال رہا، وہاں پہ میں نے پی ایچ ڈی کی تیاری کی، لیکن پی ایچ ڈی کے لیے میں سبمٹ نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، تو پھر واپس آ کر میں نے سبمیشن کی پی ایچ ڈی کی، وہاں سے انہوں نے مجھے ایم فل کی ڈگری دی، اور میرا کچھ معاملات پر اپنے سپروائزر سے اختلاف تھا، اور اس اختلاف کی وجہ سے پھر مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن بہرحال واپسی پر میں نے آ کے جو میں نے کام کیا ہوا تھا اس سارے کو میں نے سبمٹ کیا پنجاب یونیورسٹی میں، اور پنجاب یونیورسٹی نے مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ دی، اور اتنا شاندار تھیسس تھا کہ میرے جو ایگزامینرز تھے، ایک نے لکھا کہ ایکسیلنٹ ڈسرٹیشن، اور دوسرے نے لکھا کہ ویل ڈن پروفیسر افاقی، پی ایچ ڈی میں بھی ایوارڈڈ۔ تو بڑی تعریف کے ساتھ میری، یعنی جب پنجاب یونیورسٹی میں یہ رپورٹ آئی پنجاب یونیورسٹی کو، تو وہاں پہ ایک تہلکہ مچ گیا کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے جو ایکسٹرنل سپروائزر ہیں، ایگزامینرز ہیں، وہ اس قسم کی رپورٹس بھیج رہے ہیں۔ آپ کا جو تھیسس تھا پی ایچ ڈی کا وہ کیا تھا؟ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، اب جو میں نے سبمٹ کیا پنجاب یونیورسٹی میں، وہ تھیسس تھا جو تھا نا کرسچین اور اسلامک ایپسٹیمالوجیز کا جو کمپیریزن تھا، یہ اس وجہ سے میرا اپنے پروفیسر کیتھ وارڈ سے اختلاف ہوا تھا۔ وہ کیا؟ وہ اختلاف یہی تھا، تو میں نے کہا پروفیسر صاحب، نہ میں آپ کی مخالفت کر سکتا ہوں، نہ میں آپ کی تائید کر سکتا ہوں، میں تو وہ کروں گا جو کچھ مجھے سمجھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور میرا اس بات پر اختلاف ہوا، پھر میں نے وہی مقالہ جو ہے وہ آ کر میں نے سبمٹ کیا پنجاب یونیورسٹی میں، اور پنجاب یونیورسٹی کے جیسے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ بہت تعریف ہوئی اس کی، اور اب وہ مقالہ جو ہے وہ نالج آف گاڈ کے نام سے چھپ چکا ہے، بک فاؤنڈیشن نے شائع کیا ہے، اور حتیٰ کہ پروفیسر کیتھ وارڈ نے وہ کتاب جو ہے پسند کی ہے، نالج آف گاڈ والی۔ مجھے پچھلے دنوں جب میں نے میسج کیا ان کو ہیپی کرسمس اور میری کرسمس اور ہیپی نیو ایئر کا میسج کیا، تو انہوں نے پھر یاد دلایا کہ میں اب آپ کی کتاب نالج آف گاڈ سے مختلف چیزیں جو ہے کبھی کبھار دیکھتا ہوں اور میں خوش ہوتا ہوں، اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرا اسٹوڈنٹ اقبال افاقی تھا، اور تو یہ ساری باتیں ہی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے سٹینڈ پر کھڑے رہیں، اور اپنے سٹینڈ پر کھڑے ہو کر اپنے نقطہ نظر کو پورٹرے کریں۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر چونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں ایبسولوٹزم کا قائل نہیں، میں کسی کی ایبسولوٹ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے اور جو ریزن کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے، ود ان 4 walls آف ریزن ہے، جو دلیل کے ساتھ بات ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔
اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دلیل بھی فائنل ہو، ممکن ہے اس کے اگینسٹ ایک نئی دلیل سامنے آئے جو کہ اس سے بہتر دلیل ہو، آپ کے نقطہ نظر کو وہ قطع کر کے رکھ دے تو ایکسیپٹ کریں، کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں کمپرومائز عام طور پر نہیں کرتے جی؟ نہیں، یہ آپ کے رویے میں ایک بات تھی، چاہے عام نجی سماجی سطح پر معاملات ہیں، چاہے لکھنے کے حوالے سے ہے، آپ اپنے تھیوری سے اور چیزوں سے بھی آپ کے کمپرومائز نہیں کرتے تھے، تو یہ کیوں آپ اتنے مشکل آدمی ہیں؟ میں کمپرومائز اسی لیے میں نے پوسٹ ماڈرن پر کتابیں لکھی کہ انسان جو ہے وہ ایبسولوٹسٹ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ تو میں کمپرومائز کرتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ محبت کے ساتھ، منشیات کے ساتھ میری دوستی تھی، منشیات کو پتا تھا کہ یہ آدمی ڈیفیکلٹ آدمی ہے، لیکن میرے ساتھ اس کی دوستی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں اس کو اس کے ساتھ میں ڈائلاگ کر کے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کروں گا تو یہ بات ہے، لیکن اگر میں ایبسولوٹ امپوز کر کے بات کروں گا تو یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ میرا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اگرچہ کہ آپ ایٹیٹیوڈ جو ہے آپ میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ آپ اتنی محبت سے اتنے پیار سے ہم سے ملتے ہیں، ہمارا ظاہر یہ مقام نہیں ہے آپ کے ساتھ جیسے وقت گزارتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں اور ہماری محفلوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، ڈنرز وغیرہ ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ شامل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ یہ جو مابعد جدیدیت ہے اس کے بارے میں ہمارے کچھ نوجوان جو ہیں وہ اس کی ٹرمینالوجی سے خائف بھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پر آپ تھوڑی بات کریں اور وجودیت کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں، وجودیت کو آپ کس نقطہ نظر سے کس اینگل سے دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کچھ لوگ جو اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ وجودیت جو تھی وہ ایک بات تو بہرحال آپ ذہن میں رکھیں کہ وجودیت کا تعلق بنیادی طور پر جدیدیت سے ہی، ٹھیک ہے، جدیدیت سے اس کا تعلق ہے، اور جدیدیت آپ یوں سمجھ لیں کہ ہائی ماڈرنزم ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ ہے جدیدیت ہی۔ جدید وجودیت میں یہ ہے کہ سیلف امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، آئی ایمنیس امپورٹنٹ، اوکے، ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ اس کو مرکزیت حاصل ہے، جی، آئی ایمنیس، اوکے، میں، سیلف، کمٹمنٹ، فریڈم، میری آزادی، میرے ذاتی خیالات، یہ امپورٹنٹ ہے۔ مابعد جدیدیت میں آئی ایمنیس کو قبول نہیں کیا جا رہا، سیلف کی نئی ڈیفینیشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور سیلف جو ہے وہ ایک پرماننٹ کیفیت نہیں ہے بلکہ یہ تبدیل ہوتی ہوئی کیفیت ہے، اور یہ ایک یکساں نہیں رہتا، ہمیشہ اس میں ایک فلکس ہوتا ہے، اس میں ایک تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ آئی ایم نفس کی جو ایسرشن ہے، جو آئی ایم جو یہ بنیادی طور پر یہ سلسلہ چلا تھا ڈیکارٹ سے۔ ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، جی، اس لیے میں ہوں، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، معروف جملہ ہے، جی۔ یہ یہاں پال سارتر نے کہا کہ میں ہوں اس لیے سوچتا ہوں، آئی ایگزسٹ دیئر فور آئی ایم۔ تو دونوں میں سوچ جو ہے وہ عام ہے، ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں اس لیے ہوں، میں ہوں اس لیے سوچتا ہوں۔ یہاں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایگزسٹنس پریسیڈس ایسنس ہے، یہ جو میں سوچتا ہوں، میں ہوں اس لیے میں سوچتا ہوں، میرا پہلے وجود ہے پھر میں سوچتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو مابعد جدیدیت والے ہیں انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے آئی ایمنیس کی ایسرشن کو، سیلف کی ایسرشن کو، اس کو مائنس کر دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آئی ایمنیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ، یہ تمام گرینڈ نیریٹیوز جو ہیں، تمام بڑے قسم کے بیانیے ہیں، ٹھیک ہے، تمام مہا بیانیے ہیں، یہ آئی ایمنیس کی وجہ سے ہیں، اوکے، ٹھیک ہے،
یہ آئی ایمنیس کی یہ انسان جو ہے اب وہ یہ جو ہیرو کا تصور ہے، سپر مین کا تصور ہے، یہ اس قسم کی لامحدودیت کا تصور ہے، یہ جو آفاقیت کا یونیورسلزم کا تصور ہے، یہ ساری کی ساری آئی ایمنیس کے نتیجے میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. پوسٹ ماڈرنزم اس قسم کی باتوں کو، آئی ایمنیس کی آفاقیت کو، گلوبلزم آ رہا ہے لیکن گلوبلزم کی نفی کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گروپس کی بات کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا میں نے رکھا تھا، نشان رکھا تھا، ایک ابتدائی قسم کے جو مابا جدیدیت پر لکھنے والے تھے ان میں ایک احاب حسن بھی تھا، ایجپشین تھا احاب حسن. اوکے. تو اس کا تعلق بنیادی طور پر ایجپٹ سے تھا، مصر سے، اور یہ وہاں پہ امریکہ میں پڑھاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے ایک شیڈول بنایا اس کے جدیدیت اور مابا جدیدیت کے درمیان فرق. جدیدیت میں مقصد ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مقصد ہے. جی. مابا جدیدیت میں کھیل ہے. کھیل. اچھا. کھیل ہے. کس طرح کا کھیل بتاتا ہوں. جی. جدیدیت میں منصوبہ بندی ہے. ٹھیک ہے. مابا جدیدیت میں اتفاق رائے ہے. جدیدیت میں نظام مراتب ہے. ٹھیک ہے. اور مابا جدیدیت میں نراج ہے. جدیدیت میں فن پارہ ہے، تخلیق ہے. ٹھیک ہے. اور مابا جدیدیت میں ڈاکومنٹری ہے. جدیدیت میں موجودگی ہے، پریزنس ہے، اور مابا جدیدیت میں غیر موجودگی ہے. اچھا. یعنی وہ جو جدیدیت والے کہتے ہیں کہ معنی موجود ہے، اور وہ مابا جدیدیت والے کہتے ہیں معنی موجود نہیں ہے، معنی آپ اپنی مرضی سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی مرضی سے معنی دیتے ہیں کسی چیز کو. وہ کہتے ہیں معنی اس کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں آپ معنی اپنی مرضی سے دے رہے ہیں ان کو چیزوں کو. اسی طرح جدیدیت والے مرکزیت کی بات کرتے ہیں، اور مابا جدیدیت والے جو ہیں وہ عدم مرکزیت کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی مرکز نہیں ہے، یہ مکڑی جالا ہے جس کے ہر پارٹ جو ہے وہ ایک الگ یونٹ ہے، اس کی کوئی کلی قسم کی کوئی معنویت موجود نہیں ہے، کوئی مرکزیت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح صنف ہے، ایک حد ہے. جی. تو وہ یہ کہتے ہیں جدیدیت والے حد کو اور صنف کو. تو یہ مابا جدیدیت والے جو ہیں متن کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بین المتن کی بات کرتے ہیں، متن ٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں، اور بین المتن کی بات کرتے ہیں. اور جدیدیت والے بنیاد اور گہرائی کی بات کرتے ہیں، اور مابا جدیدیت والے کہتے ہیں کہ یہ ساری سطحیت ہے، ساری کی ساری جو ہے ایک چیزیں معلق ہیں، یہ ان کا کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ بنیاد جو ہے فاؤنڈیشن ہم نے خود بنائی ہے، بنیاد ہم نے خود بنائی ہے. چیزوں کو بنیادیں بناتے ہیں اور پھر ان بنیادوں کو ایبسولوٹ قرار دیتے ہیں. یہ ہماری ساری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے پوچھا تھا کہ کھیل کیا ہے. جی. مقصد اور کھیل. مقصد یہ ہے کہ مقصد کے اندر آپ جب بات کرتے ہیں کسی مقصد کی، کسی ایم کی، کسی بڑے پلان کی، تو آپ ایک خدائی پلان کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک بہت بڑے منصوبے کی بات کر رہے ہیں. وہ منصوبہ جو مقصی منصوبہ بھی ہو سکتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. وہ بہت بڑا ایک نظریاتی میدان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ نظریاتی میدان کو قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا کھیل ہے، اس لیے سیریسلی نہیں لینا چاہیے. یہ سیریس، یہ مابا جدیدیت والے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جو سیریسنس جو ہے وہ آئیڈیالوجیز کے ساتھ وابستہ تھی، وہ اس سیریسنس کو یہ قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کھیل ہے. اور یہ کھیل کا تعلق بنیادی طور پر وٹگنسٹائن سے ہے. وٹگنسٹائن نے کہا تھا کہ معنی جو ہے وہ لینگویج گیمز کے اندر ہے. لینگویج گیم کہا تھا اس نے. اچھا. ٹھیک ہے. لسانی کھیل ہے. اسٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ لسانی کھیل ہے. جو کہانیاں لکھی جاتی ہیں، یہ کہانیاں لکھی جاتی ہیں، یہ لسانی کھیل ہے. ٹھیک ہے. ریلیجن بھی ایک بلیف کا کھیل ہے. اوکے. تو یہ ساری جو ٹروتھ ہے یہ کھیل ہے. سچائی بھی ایک کھیل ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ ہر جگہ فلسفہ
ایگزسٹ کر رہا ہے. تو سنا یہ ہے کہ کیونکہ ہر علم کی جو بنیاد ہے وہ تو فلسفہ ہے، لیکن اب فلسفے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا ریلیونٹ نہیں رہا جتنا کہ قدیم زمانے میں یا دور میں تھا. نہیں، اب کیا ایسا سمجھتے ہیں آپ کے ریلیونٹ؟ تو دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، ریلیونٹ یہ کب نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جسے ارریلیونٹ قرار دینے کے باوجود اس کے ریلیونٹ ہونے کو سب لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. کس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ یعنی عربی مقالہ، جی بالخصوص وہ جو پی ایچ ڈی کے مقالات لکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادب کے حوالے سے، ٹھیک ہے، مختلف موضوعات پر، جی جی، شاعری کی، افسانے پہ، اس پہ تنقید کے حوالے سے اور اس کے کلچر کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، یہ سارے کے سارے جو پی ایچ ڈی کے مقالے ہیں، کبھی غور کریں اردو ادب میں اردو ڈپارٹمنٹس جو لکھوا رہے ہیں وہ فلسفہ ہی تو بیان کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ فلسفہ ہی تو ان کی فاؤنڈیشن ہے. جی بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک. آپ لکھ رہے ہیں نظموں پر، پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہے ہیں، تو جب تک اس میں فلسفہ نہیں ڈالیں گے وہ آپ کا تھیسس جو ہے وہ تھیسس ہی نہیں بنے گا. جی، بات منطقی طور پر قبول نہیں کی جا سکتی. ہاں جی جی ٹھیک. تو یہ فلسفہ ہر جگہ موجود ہے. آپ ماں باپ جدیدیت کی جو ہر جگہ بات ہو رہی ہے تو وہ فلسفہ ہی ہے، اور کیا ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں، نو تاریخیت کی بات کرتے ہیں، نو تاریخیت، ٹھیک ہے، تو ہیگل کی تاریخ کے بغیر نو تاریخیت کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں میں نے پنجاب یونیورسٹی میں نو تاریخیت اور فلسفہ تاریخ کے حوالے سے علامہ اقبال میموریل لیکچر دیا، اور بڑی اس کی تعریف ہوئی. تھوڑا سا نو تاریخیت کے حوالے سے بات کیجیے کہ یہ نو تاریخیت کیا ٹرمینالوجی ہے. نو تاریخیت یہ ہے، تاریخ میں لکھا جا رہا ہے جو کچھ بھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے کہ یہ بات تو طے ہے نا کہ ہم نے آپ یعنی نقطے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ نیریٹو کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. جب گرینڈ نیریٹو کوئی نہیں ہے، نیریٹو ہی ہے، تو تمام نیریٹو جو ہیں فکشن ہے. تمام تاریخ کے نیریٹو فکشن ہے، وہ بھی سارے. اچھا، اسی میں انکلوڈ ہو گئے. ٹھیک ہے. واہ. تمام تاریخ کے نیریٹو جو ہیں فکشن ہے. کوئی ایبسولوٹ قسم کی عظیم الشان قسم کی جو بات ہے وہ تاریخ میں جو ہم ہیگل نکالا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس میں سے جی جی، وہ سمجھتا تھا کہ خدائی ظہور ہو رہا ہے تاریخ میں. وہ کہتے ہیں کوئی کسی خدائی ظہور کا سلسلہ نہیں ہے یہ تاریخ. اچھا، یہ انسانوں کی تاریخ ہے، اور جس طرح باقی فکشن چل رہا ہے اسی طرح یہ بھی ایک فکشن ہے. ٹھیک ہے. جو بعد میں لکھنے والوں نے تاریخ لکھی اور وہ فکشن تھی، اور فکشن سے زیادہ اس تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں. تاریخ میں حقیقت مطلق اپنا ظہور کر رہی ہے، یہ ہیگل نے کہا تھا. ٹھیک ہے. فوکو کہتا ہے یہ سب ایسے ہی ہے، سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے. وہ کہتا ہے تاریخ کو اب پیراڈاکس آف دی لائر کے تحت پڑھنا چاہیے. پیراڈاکس آف دی لائر، LIAR، اس کی اپنی جگہ پر وضاحت کے تحت دیکھا جائے. کوئی مورخ مخصوص عہد سے متعلق واقعات و حالات کے بارے میں لکھتا ہے تو اپنے تعصبات اور سیاسی اغراض کی بنیاد پر بہت کچھ صرف نظر بھی کرتا ہے. فوکو کے نزدیک علم کی آرکیالوجی کا کام یہی ہے کہ وہ ان گروہوں کو بطریق احسن کھول دے جن کو مورخین نے نہایت عیاری اور مضبوطی سے لگایا ہے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور اتنا اچھا ایک گفتگو کا سلسلہ رہا. یہ یادگار موقع میرے لیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.